کسی پر بھی بدگمانی نہ کریں میرے بھائیوں۔ اس وقت جو قربانی کے دن آتے ہیں پتہ نہیں عجیب معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بڑے بدگمان ہوتے، بڑے بدگمانیاں شروع کر دیتے، آپس میں چیم گوئیاں کرنا شروع کر دیتے کہ یہ قربانی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ قربانی لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے، دل کی پکڑ اللہ فرمائے گا۔ اگر دل میں نیت وہ ہے تو یہ پکڑ اللہ فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، چاہے کوئی ایک بکری ذبح کر رہا ہو اور چاہے کوئی 100 جانور ذبح کر رہا ہو، اگر 100 جانور کرنے والے کی نیت اچھی ثواب، ایک بکری والی کی نیت خراب ہے تو بکری بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر بکری والے کی نیت بڑی اچھی ہے اور یہ 20-50 جانور کرنے والے کی نیت اچھی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ رب فرمائے۔ حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہر ایک اپنی دل کی نیت کا قبلہ درست رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں نے اپنا مال اس لیے پیش کیا ہے کہ رب کا حکم ہے، رب کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اچھی قربانی کا ہمیں ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا ہے، میں عمل کر رہا ہوں، اللہ ثواب دے گا، اجر دے گا۔ میں اور آپ کسی کو یہ نہ کہیں، وہ تو ہو سکتا ہے بہت ثواب کما رہا ہو اور ہم بدگمانیاں کر کے گناہ کما رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو زیادہ گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کسی کے بارے میں حسن ظن رکھیں، بدگمانی ہم پیدا نہ کریں۔ تو یہ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ اور جو کر رہا ہے قربانی اچھی سے اچھی کر رہا ہے، اسے اپنی نیت درست رکھنی، ہاں اسے نیت کے اندر یہ فطور نہیں لانا، واقعی نہیں لانا۔ اور ایسے ہیں اللہ کے کئی بندے ایسے گئے کہ جو کرتے بھی گئے، ان کو کوئی نہ میڈیا کا شوق، نہ تصویروں کا شوق، نہ سوشل میڈیا پہ ڈالنے کا شوق، بلکہ ان کے پاس اگر کوئی میڈیا والے پہنچ بھی جائیں تو وہ خود کو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے کہ یہ میری قربانیاں ہو رہی گئے۔ ٹھیک ہے آپ نے جانوروں کی بنانی ہے تصویریں، ویڈیو بنا لیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی ظاہر کر بھی دے تو پھر بھی ہم اس کے اوپر یہ گمان نہیں کریں گے کس نے یہ دکھلاوا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اعلانیہ بھی وصول فرمائے ہیں اور چھپ کر دینے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی۔ کہ حضرت عثمان غنی کے واقعات یہ اعلانیہ ہی تو تھے جو کچھ وصول فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر کا واقعہ، پورے گھر کی قربان کر دینا، پورے گھر کا مال دے دینا، اعلانیہ ہی تو تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کر آئے، اعلانیہ ہی تو تھا۔ تو ہمیں چاہے کوئی اعلانیہ کا عمل کر رہا ہو، اسے اپنی نیت اچھی رکھنی ہے، لیکن میں اور آپ اس کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں اس کے بارے میں بدگمانی کر کے اپنے آپ کو ہم گناہ کے اندر مبتلا کریں؟ تو یہ بات بالکل ضرور سمجھنی چاہیے۔